ہمارے اگلے مقرر ہیں شیخ محترم عبداللہ مدنی صاحب. آپ کا تعلق پڑوسی ملک نیپال سے ہے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. آپ اس وقت توحید سینٹر نیپال کے صدر ہیں اور نور توحید کے چیف ایڈیٹر ہیں. میں مولانا محترم سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. محترم داعی اسلام جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اسلامیان ہند کے آسمانی علم و فضل کے ضیابار شمس و قمر، میرے محترم اسلامی بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ ایک عظیم کانفرنس کا آغاز ہے. آج اس کی یہ افتتاحی مجلس ہے. اس کانفرنس کے لیے جس عنوان کا انتخاب ہوا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. بلا شبہ ہم مسلمانوں کو تو اس میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ سخت حالات میں بھی ہم اس بات کو مانتے رہیں کہ اسلام ہی انسانیت کے لیے مشکلات و مسائل کے خاطر حل پیش کرنے والا دنیا کا یہ آخری مذہب ہے. مذہب اسلام آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، جو عام طور سے کہا جاتا ہے لیکن اس کا تو آغاز حضرت آدم علیہ السلام ہی سے ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے. دین اسلام کی تعلیمات کو آپ نے مکہ میں رہ کر کے عام کیا اور اس کے نتائج چند دنوں میں سامنے آ گئے. وہ اس طرح کہ فاراں کی چوٹیوں سے صداقت ہوئی بلند، جھوٹی حکایتوں کے جنازے نکل گئے. مکہ سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے. اسلام کی دعوت عام ہوتی رہی. صحابیت کا شرف لوگ حاصل کرتے رہے. اسلامی تعلیمات کو عرب دنیا سے باہر کی دنیا سے بھی روشناس کیا گیا. بات رستم کے دربار تک پہنچی. شہنشاہ وقت یا بادشاہان وقت، شہنشاہ کا استعمال ہمارے یہاں درست نہیں ہے، بادشاہان وقت کی خدمت میں خطابات بھیجے گئے. حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں جا کر کلمہ حق کا اعلان کرتے ہیں، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامت والے ہو جاؤ گے، سلامتی پا جاؤ گے. اور پھر اسلام کا فروغ ہوتا رہا بنو امیہ کے ذریعے، بنو عباسیہ کے ذریعے، اور پھر اسلامی خلافت کا ایک سلسلہ جاری رہا. لیکن جس طرح سے ہم دور نبوت سے دور ہوتے گئے، ملت کمزوری کا، پستی کا اور اسلامی اصطلاح میں غربت کا شکار ہوتی گئی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پوری طرح سے صادق آ رہا ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، کہ اسلام حالت غربت میں اس کا آغاز ہوا اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام غریب ہو جائے گا. تو یہ زمانہ اس وقت اب یہ دور ہے کہ ترقی کے اس زمانے میں اللہ رب العالمین کے پسندیدہ دین کے حوالے سے گفتگو کی جائے کہ بھائی انسانیت کے لیے حل
یہی دین ہے. اس حقیقت کو تو دنیا نے بہت پہلے تسلیم کر لیا ہوتا اگر خود ہم مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات سے گریز کا رویہ اختیار نہ کیا ہوتا. آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا مادیت کی دوڑ میں، دنیا داری میں اس قدر آگے چلی گئی ہے کہ اسے یہ یقین ہے کہ اگر یہ اسلامی تعلیمات دنیا میں عام ہو گئیں تو اس دنیا میں امن ہوگا، سلامتی ہوگی، اس دنیا کے لوگ عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزاریں گے، بھیک مانگنے والوں کی خودداری پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھنے سے اب یہ دنیا روکنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کر رہی ہے کہ اگر کہیں اسلام آ جائے گا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، مجھے یہ خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا یہ سمجھ کر کے کہ اسلام آنے کے بعد پوری دنیا امن و چین اور سکون اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گی، نہیں چاہتی ہے کہ اس دنیا میں امن و سکون برپا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اسلحہ کے تاجر دنیا بھر میں جنگ بھڑکاتے ہیں اور اسلحہ فروخت کرتے ہیں. غریب سے غریب ملکوں کے پاس آپ جا کر کے ان کی تعلیم کا بجٹ دیکھیے کتنا ہے اور اسلحہ خریدنے کا بجٹ کتنا ہے. دنیا نے ایک پیمانہ مقرر کر لیا کہ اسلام کو دور رکھو دنیا والوں سے، نہیں تو ہمارا یہ کاروبار ختم ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اسلحہ کے کاروباری اسلام جیسے امن پسند دین کو دنیا والوں کے سامنے آنے نہیں دینا چاہتے. اسی لیے کبھی کہتے ہیں کہ اس کے ماننے والے ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، آتنکواد ہیں، پچھڑے پن کا شکار ہیں، بنیاد پرست ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بنتے ہیں جہاں دار و رسن خنجر و شمشیر، بنتے ہیں جہاں دار و رسن خنجر و شمشیر، ڈھلتے ہیں وہیں جرم بھی تعزیر کی خاطر. اس لیے دنیا کبھی نہیں چاہے گی کہ اسلام کی تعلیمات عام ہو، لیکن مسلمانوں، اللہ کا یہ پسندیدہ دین، اس کو بہرحال عزت والوں کو عزت کے ساتھ، ذلیلوں اور کمزرفوں کو ذلت کے ساتھ اسلام بہرحال قبول کرنا ہوگا. ہمارے نبی کی یہ پیشین گوئی ہے. دنیا کا کوئی گھر پکا ہو یا کچا، چاہے وہ بالوں کا بنا ہوا، اون کا بنا ہوا، کوئی ٹینٹ اور خیمہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں بھی اسلام داخل ہوگا. لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو عزت کی تلاش اگر ہے تو اسلام ہی کے ذریعے ہونی چاہیے. اس لیے ان پیمانوں کو توڑ دیجئے جن پیمانوں کے ساتھ آج تک آپ زندگی گزار رہے تھے. ایک نیا ڈھانچہ، اسلام کا ڈھانچہ بنائیے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو پوری ملت کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک ایسا اسٹیج فراہم کیا کہ یہ آسمانی علم فضل کے شمس و قمر، یہ آفتاب و مہتاب یہاں تشریف فرما ہے، جو آئے ہیں ہدایت کی روشنی کو عام کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے مولانا عبداللہ مدنی صاحب.